بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں دیکھو، جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے۔ اس کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب دیکھو، جو اب بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے زید عالم، دوسرا حصہ بھی اسم ہے، اور زید علیم دوسرا حصہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ، جس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اس کو پہلا حصہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ اس کو جس کو مبتدا کہتے ہیں، یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، یوں ان کو یوں کہنا چاہیے تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اس کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مسند بھی کہتے ہیں اور خبر بھی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنی میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا فاعل ہو۔ جیسے علیم زید، زید نے جانا، سمع بکر، بکر نے سنائی۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے۔ ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل بھی کہتے ہیں، یوں کہنا چاہیے تھا، جس کو فعل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل بھی کہتے ہیں۔ دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ، جس کو فاعل بھی کہتے ہیں۔ مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ باتیں ساری پڑھائی ہوئی ہیں۔ اچھا، میں نے اس دن بہت زور دیا تھا، اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اسم کیا ہو سکتا ہے؟ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ دیکھو، زید عالم، دونوں اسم ہیں، یہ دونوں اسم ہے نا، زید عالم، تو پہلا حصہ کیا کہلائے گا؟ مسند الیہ ہے، اور دوسرا اسم ہے لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مسند ہے۔ تو گویا اسم کے اندر دونوں کوالٹیز ہیں، اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، اوکے؟ اور اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں، اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا، اور عالم کیا ہوا؟ مسند ہوا۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تھا نا، فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں۔ جیسے زید علیمہ، یہ جملہ اسمی ہے، یہ جملہ اسمی ہے، زید علیمہ۔ اچھا دیکھو، یہ جملہ اسمی ہے، زید مبتدا ہے اور علیمہ خبر بن رہی تھی نا، یہ فعل تھا، یہ فعل تھا، یہ خبر تھی، خبر، لیکن تھا تو فعل تھا نا، زید علیمہ، یہ خبر تھی، تو یہ کیا؟ اور یہ جملہ اسمیہ تھا، اور علیمہ زید جملہ فعلیہ تھا۔ علیمہ زید یہ فعل تھا اور یہ فاعل تھا۔ ان دونوں جملوں میں علیمہ کی نسبت، دونوں میں علیمہ کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھو، الٹا کام چل رہا ہے، یوں اور یوں، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں میں علیمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علیمہ کیا ہوا؟ مسند ہوا، اور زید کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا۔ تو فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ وہ کچھ پتہ نہیں، بات کچھ پلے پڑ رہی ہے یا جو کچھ تھی وہ بھی جا رہی ہے۔ اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ترکیب جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے: زید مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کی ترکیب ایسے ہوتی ہے: عالمہ فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ پڑھایا تھا نا اس دن، بھی پڑھا دیا تھا اتنا۔ ترکیب بیان کریں: الطعام حاضر، الطعام حاضر، الطعام مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کھانا حاضر ہے، الماء بارد، الماء مبتدا، بارد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پانی ٹھنڈا ہے، الانسان حاکم، انسان کیا ہے؟ حاکم ہے، حکم کرنے والا ہے، حاکم ہے، تو الانسان مبتدا، حاکم خبر۔ جلس فعل ہے، زید فاعل، فعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذهب امر، ذهب فعل ہے، امر فاعل ہے، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ۔ شربت ہند، ہند نے پانی پیا، پیا۔ شربت ہند، شربت فعل، ہند فاعل، فعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکل خادم، اکل فعل، خادم فاعل، فعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور نصر بکر، نصر فعل، بکر فاعل، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ میں نے اس دن کرا دیا تھا، تو جو نئے بندے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ریکارڈنگ سنیں گے۔ اچھا، اس پہ آپ پریشان نہ ہونا کہ استاد جی یہ تو بڑی تیزی سے ہو گیا ہے، بڑی تیزی سے ہو گیا ہے۔ او بھائی، یہ پڑھا چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ترکیب جو تھی، ترکیب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ترکیب میں بعد میں بھی کراؤں گا، بس ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو اصل جو ترکیب آنی چاہیے وہ یہ دو ترکیبیں یہ جو لکھی ہوئی ہیں، بس یہ آ جائیں تو آپ کو خود بخود ہی کیا ہوگی؟ یہ آ جائے گی۔ اچھا، یہ ترکیب اگر آ جائے گی تو آپ کو کیا آ جائے گا؟ زید مبتدا، عالم خبر آ جائے گی، اور عالم فعل، زید فاعل، بس یہ آ جائے تو یہ نیچے خود بخود آ جاتی ہیں، لیکن خیر ہے یہ نہ بھی آئیں آپ کو تو کوئی بات نہیں۔
پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ تو تھا بچوں جملے کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی. جملے کی دو قسمیں پڑھی تھی نا. جملہ دو قسم پر ہوتا ہے, یاد ہے؟ یہ دیکھو بچو 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 بچو, جملہ دو قسم پر ہوتا ہے. جملہ خبریہ ہوتا ہے, جملہ خبریہ. پھر جملہ خبریہ کیا تھا؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے تھے, اس کو کیا کہتے تھے؟ جملہ خبریہ کہتے تھے. تو اس میں سے جملہ خبریہ کہتے ہیں جس کو کہنے والے سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جملہ خبریہ کیا تھا؟ جملہ دو قسم کا تھا. جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. پھر جملہ خبریہ کی ہم نے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ پڑھی تھی, وہ ہم نے ساری قسمیں پڑھ لی ہیں. اچھا, تو جملہ خبریہ کیا ہو چکا ہے؟ جملہ خبریہ کی بیچارے کی چھٹی ہو گئی ہے, اس کی کیا کر دی ہم نے؟ چھٹی کروا دی ہے. اب آ جاؤ جناب علی کس کی طرف؟ جملہ انشائیہ آ گیا. جملہ انشائیہ, انشاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیدا کرنا. اچھا, انشاء کا کیا معنی ہے؟ پیدا کرنا. پیدا کرنا, کام کرو. دیکھیں میں کام کا میں کہہ رہا ہوں نا, یہ کام کرو, اس کام کو پیدا کرو, یعنی اس کام کو پیدا کرو. انشاء کے معنی کیا ہے؟ کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ کام نہ کرو یعنی اس کام کو, یہ جو ہے نا اس کی نہیں کو میں پیدا کرنے کی وہ کر رہا ہوں کہ میں یہ تو پیدا کر. انشاء کے معنی ہے پیدا کرنا, ایک چیز کا پیدا کرنا. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ ابھی دیکھنا جملہ انشائیہ کی قسمیں آ رہی ہیں. اب آ گیا جناب علی, جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. جملہ انشائیہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. کیونکہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا, ایک چیز کا پیدا کرنا. اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے, ایک کام کے پیدا کر. سچ یا جھوٹ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. جیسے اضرب یعنی ضرب کو پیدا کر. اضرب ضرب کو پیدا کر. آپ کو کوئی کہے پانی لے آؤ, آپ کا اور جھوٹے, تو کہے بھائی اس میں جھوٹ کی کون سی بات ہے, میں نے تمہیں کوئی خبر دی ہے, میں نے کہا پانی لاؤ, تو آپ کہتے ہیں چل جھوٹے. تو جھوٹا آپ نہیں کہہ سکتے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کہا ہے؟ پانی لاؤ. ٹھیک ہے نا, پانی لاؤ. تو یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے. انشاء, اس میں سچ یا جھوٹ کا کوئی دخل نہیں ہوتا. خبر میں سچ یا جھوٹ کا دخل ہوتا ہے. اچھا, خبر میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو اب یہ کیا آ گیا؟ انشائیہ آ گیا. جملہ خبریہ میں امر نہیں آتا. اچھا, وہاں پہ امر نہیں آتا جملہ خبریہ میں. وہاں پہ تو یہ تھا وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں نے کہا زید آیا, زید نہیں آیا. میں نے کھانا کھایا, میں نے پانی پیا, اس نے یہ کام کیا, وہ آتا ہے, وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ جملہ خبری ہیں. جملہ انشائیہ میں ایسا نہیں ہے. اچھا, جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں. ایک قسم ہوتی ہے اس کا نام ہے امر. امر, جیسے اضرب, تم مارو. اضرب. نہیں, جیسے لا تضرب, تم مت مارو. یہ نہیں بھی جملہ انشائی قسم ہے. ٹھیک ہے نا, انگریزی میں دونوں یہ امپیریٹو تھے, یاد ہے؟ انگریزی میں دونوں یہ کیا تھے؟ امپیریٹو سینٹینس میں تھے. نہیں سمجھ آئی؟ امپیریٹو نہیں سمجھ آ رہی بات کی. تو امر جیسے اضرب, تم مارو. نہیں جیسے لا تضرب, تم مارو. استفہام کیا لفظ ہے؟ استفہام. استفہام. اچھا, استفہم یستفہم یستفہم. استفہام, استفہام نہیں پڑھنا, استفہام نہیں, استفہام. استغفار نہیں ہوتا, استغفار نہیں ہوتا, استغفار ہوتا ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھو, استغفار نہیں ہوتا, استغفار نہیں, استغفار کرو. استغفار, سمجھ رہے ہو؟ استغفر اللہ تو ٹھیک ہے, استغفر اللہ ٹھیک ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن جب یہ کہتے ہیں نا استغفار پڑھو, تو استغفار نہیں, استغفار. استفہام. نہیں سمجھ آ رہی بات کی. استفہام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوشچن. کوشچن. حل ضرب زید, کیا زید نے مارا؟ حل ضرب زید, یہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے. اچھا, اس کو آپ سچا جھوٹا کہہ سکتے ہو. آپ سے پوچھ رہے کیا زید نے مارا, تو آپ کا چل جھوٹے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی. سمجھ نہیں آئی بات کی. ٹھیک ہے, تو کیا آ گیا بچوں؟
کیا آ گیا؟ استفہام آ گیا. کیا آ گیا؟ استفہام آ گیا. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ کچھ سمجھے ہو یا کچھ بھی نہیں سمجھے ہو؟ استفہام میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کیا کہتے ہو؟ ایک کوشچن آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کوشچن. استفہام کے اندر سوال پوچھا جاتا ہے. حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ کیا زید نے مارا؟ ٹھیک ہو گیا. تو حل ضرب زید ہو گیا. اچھا جناب علی، آگے چلو جی. اب آ گیا جی، پھر آگے چلتے ہیں جناب. آگے کیا آ گیا؟ تمنی. تمنی یہ لفظ کیا ہے؟ تمنی ہے. اچھا، ویسے اردو میں لفظ ہم تمنا کہتے ہیں وہ اور طریقے سے، لیکن یہ لفظ اس کو کیسے پڑھو گے؟ تمنی پڑھو گے. تمنی. تمنا یہ تمنا تمنین، جنہوں نے صرف پڑھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے. تمنا یہ تمنا تمنین. ٹھیک ہے نا. تمنی، تمنی کرنا. جیسے لیتا زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا. کاش زید حاضر ہوتا. لیتا زیدن حاضر، کاش کیا ہوتا؟ زید حاضر ہوتا. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ لیتا زیدن حاضر، اس کو کہتے ہیں تمنا کرنا. اس میں بھی کوئی جھوٹ سچ جھوٹ کہہ سکتے ہو؟ سچ جھوٹ ہے ادھر؟ کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں ہے، اس لیے کیا کہیں گے؟ سمجھ گئے؟ یہ آ گیا لیتا زیدن حاضر. آگے چلوں. ترجی. ترجی. ٹھیک ہے نا. ترجی لیتا زیدن حاضر، تمنا تھی، تمنا کرتے ہیں اسے. ٹھیک ہے نا. ترجی، ترجی کا مطلب امید کرنا. لعل امرن غائب، لعل امید ہے کہ امر غائب ہوگا. امید ہے، امید یہی ہے کہ ایک کہتے ہیں نا امید ہے بارش ہو جائے گی. امید ہے بارش ہو جائے گی. اس میں سچا ہے جھوٹا آپ کہہ سکتے ہو کسی کو، یار تو جھوٹا ہے، تو سچا ہے. کہتے ہیں امید ہے کہ بارش ہو جائے گی. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بارش ہو رہی ہے، اس نے کہا امید ہے بارش ہو جائے گی. لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر کیا ہوگا؟ غائب ہوگا. لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر کیا ہو جائے گا؟ غائب ہوگا. تو یہ بھی کیا آ گیا؟ یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ہاں، اس کو ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں نا، ایکسپیکٹیشنز. اس میں سے ترجیح آ گیا. سمجھ گئے ہو؟ نمبر 6 آ گیا بچوں. نمبر 6 ہوتا ہے عقود. عقود یعنی معاملات کرنا. عقود. جیسے بے تو وشتری تو، بے تو وشتری تو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا. یہ ماضی نہیں ہے. اچھا، یہ ماضی نہیں ہے. میں نے بیچا، میں نے خریدا. ٹھیک ہے نا. بے تو وشتری تو، بے تو وشتری تو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا. جب دکاندار سے کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں نا، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز خریدی. ابھی آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی کی کوئی بات بتا رہے ہیں، آپ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں. جس وقت وہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کو عقود کہتے ہیں. عقود. اس میں سچ یا جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. سچ یا جھوٹ کی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم اردو میں اس کا ہم یوں کہتے ہیں، میں یہ خریدتا ہوں. وہ کہتا ہے میں یہ بیچتا ہوں، یعنی یہ مطلب ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اس کو بک گئی ہے آپ کو. تو یہ ماضی نہیں ہے. یہ سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہے. یہ آپ اس این ٹائم کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اس میں سے آپ اس ٹائم کے اوپر لین دین کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو بے تو بائی کہتا ہے میں نے بیچ دی، بیچنے والا. اور خریدنے والا کہتا ہے میں نے خرید لی. تو این اس ٹائم کے اوپر کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ آگے بے تو اشتری تو، میں نے بیچی اور میں نے خریدی. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں عقود، یعنی یہ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا اس میں سے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے خریدی یا میں نے اس میں سچائی جھوٹا نہیں کہہ سکتے. یہ اس وقت وہ معاملہ کر رہا ہے. مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ لڑکے کو کیا کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بنت فلاں تمہارے نکاح میں دے دی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں نے قبول میں نے قبول کی. یہ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کانٹریکٹ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے دے دی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جناب دلہا صاحب میں نے کوئی 6 مہینے پہلے آپ کے نکاح میں دی تھی. وہ کہہ رہے میں ابھی کیا کر رہا ہوں، تمہارے نکاح عقد شرعی میں ابھی دے رہا ہوں تمہیں. مولوی صاحب جو کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کی. تو اس وقت اس ٹائم پہ وہ کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کو کہتے ہیں عقود. اس میں ماضی کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ بات بہت سمجھنا، یہ بڑی پیچیدہ جگہ ہے.
وقود والی بات جو ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے یار کہ یار یہ تو میں نے بیچی، میں نے خریدی، تو ماضی ہے، ہو سکتا ہے نہ بیچی ہو، جھوٹ بول رہا ہو. نہیں، یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، این اس ٹائم پہ وہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے، اس معنی کے اندر یہ آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں واضح ہو کہ بے اشتری تو اصل میں جملہ فعلیہ خبری ہے، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بائے، اور نیچے حاشیہ دیکھو، حاشیہ میں لکھا ہوا نہیں، حاشیہ ہوتا ہے نیچے، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بائے اور مشتری اب کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو نیچے ہوگا، مشتری بیت و اشتری تو کہیں تو خبر نہ ہوں گے، کیونکہ اس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں، اس لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں. انشاء بصورت خبر ہے، یہ انشاء ہے لیکن خبر کس طرح سے آ رہی ہے. ہاں اگر کوئی خرید و فروخت کے وقت کے علاوہ کہے، بعد میں کہے میں نے گھوڑا خریدا، میں نے کتاب خریدی، تو اس وقت یہ کیا ہوں گے، جملہ خبریہ ہوں گے. لیکن این اس کانٹریکٹ کے وقت کیا ہوں گے، یہ سچ یا جھوٹے نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو، کہ نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا، اتنا بہت ہے، اتنا بہت ہے. میری بھی اصل میں بس ہو جاتی ہے. اب میں صبح 5:30 سے لگا ہوں، تو اب جو ہے نا ابھی بھی آگے بھی کلاس ہے.